السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم رینجر 2 IMU لائف 2 میگا پکسل اور 4 میگا پکسل کو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ID کے ذریعے سے، وائی فائی کے ذریعے سے۔ تو اس ویڈیو میں یہ سارا کچھ ہم آپ کو سکھانے والے ہیں، اس کے فنکشنز کیسے آپریٹ ہوں گے، اس میں میموری کارڈ کیسے انسٹال کرنا ہے، ریکارڈنگ کیسے دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں ہم اینڈ تک اس ویڈیو میں سارا کچھ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کیمرہ ہم نے کھول لیا ہے، اس کی تمام اسیسریز بھی باہر نکال لی ہیں، چارجر اس کے ساتھ ہوتا ہے اور چارجنگ لیڈ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور انسٹالیشن کے لیے یہ چھوٹا سا ایک اس کی بیس بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اسکریوز وغیرہ سارا کچھ ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو کیمرے کو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سپلائی کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ جو اس کے ساتھ اڈاپٹر آیا ہے اسی سپلائی کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دینا ہے۔ اڈاپٹر کی ان پٹ وولٹیج 220 ہیں، آؤٹ پٹ وولٹیج 5 وولٹیج ہیں۔ جیسے آپ اس کو سپلائی کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کی جو ریڈ انڈیکیٹر لائٹ ہے وہ بالکل آن ہو جائے گی اور سٹیبل رہے گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ کیمرہ موو کرے گا، اور اس کی موومنٹ ہونے کے بعد پھر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئیں گی اس کی لائٹ کے اندر۔ تو یہ آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی لائٹ میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ جو ریڈ لائٹ ہے یہ بعد میں کون سی ہو جائے گی، یہ گرین لائٹ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ گرین لائٹ اب بلنک کرنا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کیمرہ ہمارا سیٹنگز کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کو اگر ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس ایک ID ہونی چاہیے جو IMU لائف پر ہم نے سائن اپ کر کے بنا لینی ہے۔ وہ ID ہم نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے، وہ آپ سائن اپ کر کے بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں، ایزی میتھڈ ہے۔ اب اس کیمرے کو ہم نے ایڈ کرنا ہے، اس کیمرے کو ایڈ کرنا ہے اپنی جو اپلیکیشن ہے IMU لائف کی اپلیکیشن، اس کے اندر اس کو ہم نے سائن اپ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد سائن ان بھی کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے ایڈ کا بٹن کلک کرنا ہے، اور کیمرے کے نیچے QR کوڈ ہے، اس کو ہم نے سکین کرنا ہے۔ تو یہ QR کوڈ ہم سکین کر رہے ہیں۔ جیسے ہی QR کوڈ سکین ہوگا یہاں پر جناب اس کا QR کوڈ بھی آ جائے گا، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ سکتے ہیں آئندہ کے لیے، تاکہ دوبارہ سے اگر کیمرہ ایڈ کرنا ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کا بٹن کلک کریں۔ نیکسٹ کا بٹن کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ 3 طرح کی انسٹرکشنز ہیں کہ کیمرے کی لائٹ جو ہے وہ گرین ہو اور بلنک کر رہی ہو، پاور آن ہو، اور جس وائی فائی کے ساتھ آپ نے اس کیمرے کو اٹیچ کرنا ہے اس وائی فائی کا پاسورڈ بھی آپ کے پاس ہو بالکل۔ تو یہاں پر نیکسٹ کا بٹن کلک کرنے سے ہمیں یہاں پر ڈیفرنٹ وائی فائیز شو ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنا جو وائی فائی ہے جس کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے لنک ہونا ہے۔ تو تھوڑا سا بھی ویٹ کریں گے، یہاں پر وائی فائی کھل گئے ہیں۔ تو ہم نے جس اپنے وائی فائی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے وہ یہ والا ہمارا وائی فائی ہے، اس کو ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ہم پاسورڈ لگائیں گے۔ پاسورڈ آپ نے بالکل غور سے صحیح طریقے سے لگا لینا ہے، اگر پاسورڈ غلط ہوا تو کیمرہ ایڈ بالکل نہیں ہوگا۔ اس کا بہتر طریقہ ہے کہ ایک دفعہ موبائل پر ہی اس کو ویریفائی کر لیں، موبائل کا فارگیٹ کر کے دوبارہ سے لگا کے دیکھ لیں اور اسی پاسورڈ کو پھر رپیٹ کر لیں۔ پاسورڈ لگانے کے بعد ہم نے نیکسٹ کا بٹن کلک کر دیا ہے، تو کچھ ٹائم کے لیے ہم نے ویٹ کرنا ہے۔ اب کوئی نہ تو کیمرے کو آف کرنا ہے اور نہ ہی اس کو آپ نے ڈسکنیکٹ کرنا ہے، نہ وائی فائی بند کرنا ہے۔ اس دوران یہ 3-4 کام نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اپلیکیشن کے بارے میں نوٹ فرما لیں، ہم نے گوگل پلے اسٹور سے IMU لائف اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے۔ اس کے اندر ای میل کے ذریعے سے ہم نے سائن اپ کرنا ہے۔ جب ہم سائن اپ کریں گے تو ای میل پر ایک کوڈ آئے گا، اس کوڈ کو ہم نے ریفرنس کے طور پر دوبارہ سے پٹ کرنا ہے، اور اپنی ID کا لاگ ان یوزر نیم پاسورڈ ہم نے جنریٹ کر کے پھر سائن ان کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے کیمرہ ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ دیکھیں ہمارا کیمرہ ایڈ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے یہ کیمرہ جو گرین ٹک کا نشان آ گیا، اس کا مطلب ہمارا کیمرہ ایڈ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ابھی نیکسٹ کی طرف جانا ہے۔ نام آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں، فرنٹ ڈور، بیک ڈور، کوئی بھی کیمرے کا نام دے سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ سیٹنگز ہم نے اور کرنی ہے۔ اب ریجن سلیکٹ کرنا ہے، ٹائم زون سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹائم زون جو پاکستان سٹینڈرڈز کے مطابق وہ سینڈ کر لیں، کراچی کو سلیکٹ کر لیں۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کراچی نظر آ رہا ہوگا، تو کراچی کو سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کام لازمی کر لینے ہیں۔ یہ اگر اس کے بغیر آپ نیکسٹ کلک کرتے جائیں گے تو یہ پھر ایرر دے گا۔ جب تک یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی تو آگے نیکسٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو ساری اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد یہ نیکسٹ ہوگا۔ تو یہ نیکسٹ ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ سے ایک دفعہ آپ نے اس کو نیکسٹ کلک کرنا ہے۔
जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो मेन जो डिस्प्ले है यहाँ पर आपका जो वाईफाई कैमरा आ चुका है। ठीक है, ये हमारा कैमरा मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन हो चुका है। इसकी मुकम्मल सेटिंग्स यहाँ पर आप खोल सकते हैं, कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं और इसको आप मूव करवा सकते हैं जिधर को आपका दिल करे, यहाँ से आप इसको मूव करवा सकते हैं। 180 डिग्री तक आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कैमरा अगर उल्टा यूज़ हुआ है तो उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो सारी सेटिंग अब आप मोबाइल के ज़रिए से कर सकते हैं। अब आपका जो कैमरा है मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है और इसकी तमाम सेटिंग आपके मोबाइल के ज़रिए से होंगे। अच्छा, एक बात और नोट फरमा लें, जब एक कैमरा हम ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद किसी दूसरी ईमेल आईडी या किसी दूसरे अकाउंट पर ऐड नहीं होता जब तक इधर से आप डिलीट ना कर दें या रीसेट ना कर दें। ठीक है जी, तो ये भी एक ख़ास ख्याल रखना होता है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स सारी खोल ली हैं, तो इसकी सेटिंग्स देखें हैं। यहाँ पर हम HDR इफेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे। ये 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं, एक में से बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और दूसरे में से थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है। ये HDR इफेक्ट के बगैर जो है तस्वीर इतना रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता, तो आपने HDR इफेक्ट को ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। बाकी भी यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स मौजूद हैं, इनमें से आप जिस सेटिंग्स को चेंज करना चाहें अपनी मर्ज़ी के साथ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मोशन डिटेक्शन है, मोशन ट्रैक्शंस हैं और कई तरह की सेटिंग्स हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोबारा हम कैमरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखिए हमारा कैमरा जो है बिल्कुल ऑन है, लाइव है और इसकी सेटिंग्स जो है सारी खुल चुकी हैं। इसको आप यहाँ से राइट लेफ़्ट अप डाउन बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट इसका 1080p होता है और रेजोल्यूशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, और आम जो कैमरे DVR के साथ कनेक्ट होते हैं उनसे ये कैमरा बेस्ट होता है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इस कैमरे को आप IP के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बुलेट 2C की जो एक वीडियो है उसकी शॉर्ट भी अपलोड की है कि IP के साथ आप DVR या NVR के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका मेमोरी कार्ड हम इंसर्ट करेंगे। मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने से पहले हमने सप्लाई को बंद कर लेना है, सप्लाई हमने बंद कर लेनी है, फिर अब मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है। चलते हुए कैमरे में मेमोरी कार्ड बिल्कुल आपने इंसर्ट नहीं करना, इससे मेमोरी कार्ड भी डैमेज हो सकता है और कैमरे का जो फंक्शन है रिकॉर्डिंग का वो भी डिस्टर्ब हो सकता है और अक्सर हो भी जाता है। ठीक है, सप्लाई बंद करके आपने करना है, उसके बाद आपने सप्लाई लगानी है। ठीक है जी, अब जैसे हम सप्लाई लगाएंगे तो पहले तो रेड लाइट आएगी, उसके बाद जनाब थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, कैमरा घूमेगा, उसके बाद जो वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा, जब वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा तो थोड़ा आपको वेट करना होगा, फिर आपने मोबाइल के साथ इसको देखने की कोशिश करनी है। अगर कैमरा ऑन करते ही इसको जनाब आपने देखना शुरू नहीं कर देना। ठीक है जी, तो ये देखिए कैमरा भी घूमेगा, रेड लाइट होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें चेंजिंग आएगी और ये जनाब अब ग्रीन लाइट हो चुकी है। कैमरा हमारा जो है वाईफाई के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये देखें जैसे ही हमने इसको खोला है अब ये खुल गया। ठीक है, और इसका मेमोरी कार्ड भी हम चेक कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ कि मेमोरी कार्ड जो है यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये यहाँ पर आपने सामने क्लिक करना है, मेमोरी कार्ड का आइकन बना हुआ है तो ये मेमोरी कार्ड हमारा शो हो